الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الهاشمي المدني الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور حاضرین جمعہ، آج کا عنوان ہے لذیذ کھانوں کی ہوٹلیں اور مسلمان. جب قوم کا شوق کھانا بن جائے تو زوال مقدر بن جاتا ہے. جہاں کبھی اقرا یعنی پڑھو کی صدا گونجتی تھی، آج کھانا تیار ہے کی آوازیں ہیں. مسلمان ایک ایسی قوم جس کی اولین ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس بر صغیر میں علم کے ذریعے نہ صرف خود کو سنوارے بلکہ دنیا کو بھی صحیح روشن راستہ دکھائے. اسلام نے مسلمان کو دین و دنیا دونوں میں ترقی کرنے کا حکم دیا. اس کے ساتھ ہی اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا اور انسانیت کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ سب ایک سچے مومن کا بنیادی فرض ہے. مگر افسوس ہم مسلمان بحیثیت قوم صرف اپنے مفادات کے لیے جی رہے ہیں، نہ دین کی تعلیم میں آگے اور نہ ہی دنیاوی علوم و ہنر میں آگے ہے. لیکن ہاں جہاں کھانے کا ذکر آئے وہاں مسلمان سب سے آگے نظر آتا ہے. مسلم محلوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ قوم بس کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے. ہمارا مقصد زندگی صرف کھانا اور پینا رہ گیا ہے. مسلم محلوں میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے کھانے کی ہوٹلیں اور چائے ہوٹلز نظر آتے ہیں. کھانے والوں کا ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. چلو ان ہوٹلوں کے بعد اب پان وغیرہ، بیڑیاں، سگریٹ سامنے آ جاتی ہیں. جہاں پان، گٹکا، سگریٹ اور نشہ آور چیزیں ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. معاشرے میں دن بھر کی محنت سے جیسے تیسے پیسہ کمانا اور کھانے پینے کی خواہش میں ڈالنا، یہی اب ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد بنتا جا رہا ہے. چاہے دن کا اجالا ہو یا رات کی گہرا اندھیرا، مسلم محلوں میں ہوٹلوں کا دھواں ہر وقت اٹھتا رہتا ہے. مزید یہ کہ زومیٹو اور دیگر کھانے پینے کی سروس خاص طور پر مسلم علاقوں میں رات دیر تک ڈیلیوری دیتی ہے، کیونکہ راتوں کو جاگنے والے حضرات بھی زیادہ تر مسلمان ہی ہوتے ہیں، جبکہ دوسری قوم میں تعلیم روزگار کے لیے جلد سو جاتی ہے اور ہم مسلمان صرف کھانے کے لیے رات بھر جاگتے رہتے ہیں. قوم کے زوال کی اصل وجہ علم سے دوری. بچپن سے ایک جملہ پڑھنے میں آیا تھا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. لیکن افسوس اپنی قوم نے اس عظیم پیغام کو بدل کر یوں کر دیا ہے کہ کھانا کھاؤ ماں کی گود سے قبر کی گود تک. بڑی شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان بد سے بدتر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. ہماری حالت دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے اور جانوروں میں اب کوئی خاص فرق باقی نہیں رہا. اگر ہم نے فوری طور پر اپنی توجہ علم و ہنر اور زندگی کے مقصد کی طرف نہیں موڑی تو کھانے پینے کے یہ بازار تو بڑھتے رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان صرف زوال ہی کھاتے رہیں گے. افسوس، شرم مگر تم کو نہیں آتی. آج ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے تیزی کے ساتھ دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے علم کو جتنا نظر انداز کیا ہے شاید ہی کسی اور قوم نے کیا ہو، پھر چاہے بات دینی تعلیم کی ہو یا دنیاوی علم کی، دونوں ہی ہماری ترقی، بقا اور عزت نفس کے لیے ناگزیر رہے ہیں.
مگر افسوس ہم نے ان سب کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ وہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا یعنی پڑھو کے حکم سے ہوا تھا، لیکن آج جہالت، غفلت اور بے حسی کی دلدل میں دھس چکی۔ اگر ہم زمانے کی رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو کم از کم زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر تو چلے۔ جہالت نے ہماری ملت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ کروڑوں روپے روزانہ فضول خرچی، بیجا کھانے پینے، گٹکا، سگریٹ، تمباکو نوشی اور نمود و نمائش میں ضائع ہو رہے، جبکہ قوم کے مستقبل اور نئی نسل کی تعلیمی تعمیر کے منصوبے ٹھپ پڑے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم سب سے پیچھے ہیں اور زوال کی اس کھائی میں خود کو دھکیل رہے ہیں۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ حکم صرف دینی علوم تک محدود نہیں، بلکہ جدید دنیاوی اور سائنسی علوم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ علم وہ نور ہے جو دل و دماغ کو منور کرتا ہے، انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تعلیم وہ پہلی سیڑھی ہے جو معاشرے کو پستی اور اندھیروں سے نکال کر ترقی و روشنی کی دنیا تک پہنچاتی ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی زندگی بدلتی ہے بلکہ پوری قوم کے عروج و وقار اور بیداری کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں علم کی روشنی کو اپنا لیں تو ہماری موجودہ پریشانیاں، کمزوریاں اور سماجی مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہوگا اور تعلیم کے ذریعے اپنی قوم کو دوبارہ عروج کی منزل تک پہنچانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی ہوگی، ورنہ تاریخ گواہ ہے جو قوم علم چھوڑ دیتی ہے زمانہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دونوں جہان کی کامیابی سے نوازے، علوم دینیہ اور علوم عصریہ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔